وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں تم کو گائے ذبح کرنے کا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے یا پکڑتا ہے ہم کو مذاق۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ کیسی ہو، یعنی اس کی وضاحت کرے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچی، اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو عمر میں، ففعلوا، پس کرو تم ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، گہرا ہو اس کا رنگ وہ دیکھنے والے کو خوش لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بنو اسرائیل کا یہودیوں کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے، وہ آگے آئے گا اس سے تقریباً 2 آیتیں آگے، کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا لا ولد، یعنی اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا ایک بھتیجا تھا، بعض نے 2 بھی لکھا کہ 2 تھے، تو وہی اس کے وارث تھے، چونکہ اس کی حقیقی اولاد تو ہے نہیں تھی، تو انہیں نے اس کا وارث بننا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے لاش جو تھی نا وہ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے پھینک دی۔ اب صبح جب ہوئی تو لوگوں نے لاش دیکھی تو شور و غل ہو گیا کہ یہ کس نے کر دیا قتل، کون قتل کر گیا۔ اس طرح جب بات چلاتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ اچھا تم اگر قاتل چاہتے ہو، یا انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کر دیتے، جب حکم مل گیا تو حکم پہ عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ایک حصہ لے کر اس مقتول کو جو قتل ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگانا ہے، تو وہ بول کے بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو بات اتنی تھی، لیکن چونکہ جو گائے تھی وہ ان کی ماتا تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جو سامری نے ان کو بنا کر دی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کے لیے مشکل بن گیا کہ اس کو ہم کیسے گائے کو ذبح کیسے کریں گے۔ تو جب کہا ایک تو یہ، دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ایک تو ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، تو دوسرے نمبر پر تم کہہ رہے ہو کہ اس کا گوشت کا حصہ ٹکڑا گائے کا اس کو لگاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک وہ بھی مر گئی، گائے بھی یعنی ذبح ہو گئی تو وہ بھی مرا ہوا ہے، مرے کا جسم کے ساتھ لگے گا گوشت کا حصہ، تو وہ کیسے بولے گا؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو کیا ہم کو مذاق بناتا ہے؟ یعنی تو یہ ہمارے ساتھ یہ ایک مذاق کر رہا ہے کہ ہمارا ایک بندہ مرا ہے تو ہم نے آپ کو کہا ہے، تو آپ نے الٹا آگے سے یہ جواب دے دیا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ مذاق کرنا جاہل لوگوں کا کام ہے، تو میں تو نہیں چاہتا کہ میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جس کو آج ہم معمول نہیں سمجھتے ہیں، جی ہمارا مذاق چلتا ہے آپس میں۔ اور آج کل کے دور میں تو اللہ معاف کرے اتنا مذاق ہے، لوگ ماؤں بہنوں کی گالیں بھی نکالتے ہیں، سری گالیں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، تو کہتے ہیں جی ہمارا مذاق چلتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کیا جو لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔
تو فرمایا اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالو گے آگے سے وہ نکالے گا تو اس طرح یہ جیسے تم نے خود ہی نکال لی۔ تو اس لیے مذاق میں ہی بندے قتل ہو جاتے ہیں، مذاق میں ہی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، مذاق میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مذاق میں کئی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بیہودہ مذاق، گندہ مذاق، شریعت سے گرا ہوا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جائز جو مذاق ہے، حادثہ کسی وقت ہو جانا، وہ جائز ہے شریعت میں۔ جیسے آپ کو ایک پہلے بھی بتایا تھا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، کھجوریں وغیرہ کھا رہے تھے، تو آپ نے کھجوریں کھا کر جو گٹلیاں تھیں نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے آگے کر دی۔ ان کا توجہ ادھر ادھر ہوئی تو آپ نے آرام سے ادھر ان کی طرف کر دی۔ تو جب کھا کے فارغ ہوئے تو آپ فرماتے ہیں علی آپ نے تو اتنی کھجوریں کھا لی ہیں۔ تو کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے سے کہنے لگے حضور میں نے تو چلو کھائی ہیں، تو آپ تو گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ تو یہ ایسا مذاق چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ تو حد سے گرا ہوا یا اگلے کی بے عزتی کرنا یا اگلے کی عزت کو چھالنا، یہ مذاق غلط ہے، کیونکہ جو بندہ زبان سے کہتا ہے نا، وہ مذاق سے کہے یا غصے سے کہے یا جس حال میں بھی کہے، وہ انسان کو آگے جا کر اس کا جواب دینا پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ تو کیونکہ کل قیامت کے کانوں کو، آنکھوں کو اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام واقعی بات اس طرح نا، تو پھر آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں وضاحت کر دے، بیان کر دے صاف کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی نہ ہو، نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، یعنی درمیانی عمر کی ہو، نوجوان۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے وہ کرو۔ اب ایک سوال تھا، تو اب جو اللہ نے کہا تھا چاہیے تھا وہ اس پہ عمل کر لیتے، اب انہوں نے آگے دوسرا اور سوال کر دیا، کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے پھر اس کا رنگ زرد ہو، وہ ایسا گہرا رنگ ہو، فاقی کہتے ہیں گہرے کو، چمکنے والے چمکیلے کو، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش لگے، یعنی ایسا زرد رنگ ہو کہ جو دیکھے تو اس کو خوش لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پر خلط ملط ہو گئی ہے، یعنی مشابہ ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، اس طرح کی کئی گائیں ملتی ہیں۔ آگے انہوں نے اور ایک سوال کر دیا، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پہلے اللہ کے نبی کو مذاق سمجھا بات کو، دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرے کو مرے کا گوشت لگے تو وہ بول پڑے، تیسرے نمبر پر آگے انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے سوال بہت زیادہ کیا اپنے نبیوں سے، جس کی وجہ سے وہ پھنس گئے، تو اس لیے فرمایا تم سوالوں سے زیادہ بچو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ بیہودہ باتیں بک بہت کرتے تھے، یعنی بول ہی جانا، باتیں کر ہی جانا، تو اس لیے فرمایا زیادہ باتیں بھی نہ کیا کرو، زیادہ سوال بھی نہ کیا کرو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے پوچھا حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور صحابی بولا سالم بن عبید ان کا نام تھا، وہ کہنے لگا حضور میرا باپ کون ہے؟ اور میں تمہارا باپ عبید ہے۔ یعنی اس طرح کے سوال۔ ایک آدمی نے کہا جی میرا باپ کہاں ہے؟ اور میں جہنم میں۔ اب پھر وہ رک گئے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آپ کے صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، جب آپ نے حج کی فضیلت، حج کی شان، عظمت، مقام کو بیان کیا نا، تو کہنے لگا کیا حضور ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا نہیں بھائی ہر سال نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی اس پر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر میں تیرے کہنے پہ کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تم پہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو اس لیے ایسے سوال نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، سورہ الانعام میں آگے آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو ابھی تمہارے لیے واضح نہیں ہوئی تو پھر تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ ہاں اس وقت تم کر سکتے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی آ رہی ہے تو پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ تو ایسے ہر وقت سوال کرتے جانا، تو یہ کرو گے تو تم خود ہی پھنستے جاؤ گے، اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں۔
اللہ تعالیٰ تو بتاتے جائیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ سوال کرتے گئے اللہ نے جواب دیتے گئے۔ تو آخر کار پھر انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو انہوں نے سوال کرتے جانا تھا، اللہ نے جواب دیتے جانا تھا۔ تو اس لیے سوال زیادہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں جو متعلقہ جس کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے، جیسے آج کل لوگ عام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا جی، یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، فلاں کیا نام کیا تھا جی۔ بھائی ان کی ضرورت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ کہاں جی، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا جی، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں معاذ اللہ جائیں گے جی۔ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ بس آپ سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، پیار رکھیں، بس ٹھیک ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ نے کہا قیامت دن پوچھنا ہے کہ حضور کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ پوچھنا تو یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا، اطاعت کی تھی، محبت کی تھی آپ سے۔ تو اس لیے لوگ جو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی سوال ہر جگہ سے جا کرنا ہے، مولانا صاحب سے ادھر مسجد میں گئے نماز پڑھنے یا کہیں مہمان بن کے ادھر بھی وہی سوال، دوسری جگہ پہ گئے وہی سوال، یعنی وہ کئیوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں، تو وہی 2-3 سوال رٹے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سوال نہیں کرنے چاہیے، جس کا متعلقہ ضرورت ہے، انسانی تعلق ہے، دنیاوی یا دینی، اس کا سوال کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔